بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ تو جس کی تولیں بھاری ہوئیں وہ تو من مانتے عیش میں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اور جس کی تولیں ہلکی پڑیں وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اور تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی، ایک آگ شعلے مارتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، آپ نے سورہ القارعہ کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ سورہ القارعہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 101 نمبر پر موجود ہے۔ سورۃ القارعہ 36 کلمات اور 152 حروف پر مشتمل ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ مبارک سورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مبارک مکی دور میں نازل ہوئی۔ جہاں تک اس کے مضامین کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آغاز ہی سے قیامت کے متعلق سوال کر کے انسان کو چوکنا کر دیا۔ اس کے بعد ان لرزہ خیز حالات کا ذکر کیا کہ جو قیامت کے روز رونما ہوں گے، اور انسان پروانوں کی طرح مدہوش پڑے ہوں گے، پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح آسمان میں اڑ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، سعادت مندی اور نجات انہی کا مقدر ہوگی، اور جن لوگوں کا پلڑا بھاری نہ ہوگا تو ان کو ہاویہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ القارعہ کی ابتدائی 3 آیات میں ایک خوفناک آواز کے متعلق ذکر کیا کہ دل ہلا دینے والی لرزہ خیز آواز، القارعہ یہ کڑک، مل قارعہ یہ لرزہ خیز کڑک کیا ہے، وما ادراک مل قارعہ کہ آپ کو کیا معلوم کہ یہ کڑک کیا ہے۔ تو سامعین محترم، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کڑک اور گرجدار آوازوں سے مراد وہ آوازیں ہیں کہ جو قیامت کے وقوع کے وقت دل ہلا دینے والی اور لرزہ طاری کرنے والی آوازیں اس وقت پیدا ہوں گی، جس کے نتیجے میں اجرام فلکی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جب پہاڑ فلک بوس ہو جائیں گے تو اس وقت جو زہرہ گداز
گڑگڑاہٹ اور روح فرسا کڑک پیدا ہوگی، اس کا اندازہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ کسی بڑی توپ کا گولا پھٹنے سے انسان کی سماعت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ جس وقت زحل، عطارد اور مشتری اور مریخ جیسے سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور کتنا خوفناک دھماکہ ہوگا۔ مل قاریۃ وما ادراک مل قاریہ، کہ پھر ایسے عالم میں کون تصور کر سکتا ہے کہ وہ کڑک اور گرجدار آوازیں کیسی ہوں گی، اور کون انسانوں میں سے ایسا ہوگا کہ جو ان کی تاب لا سکے گا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تو یہاں پر وقوع قیامت کے ابتدائی ٹائم پیریڈ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب قیامت رونما ہوگی، اس روز کوئی اپنے ہوش اور حواس کے ساتھ سلامت نہیں ہوگا، کوئی پروانوں کی طرح کسی سمت گر رہا ہوگا اور کوئی پروانوں کی طرح کسی سمت گر رہا ہوگا۔ اس روز انسان کا سارا غرور خاک میں مل کر رہ جائے گا۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ برنگی دھنی ہوئی اون کی مانند ہوں گے، یعنی پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور وہ جو رنگین دھنی ہوئی اون ہوتی ہے اس کی مثل وہ ہوا میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد فرمایا پس جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ معنی یہ ہے کہ جن لوگوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی زندگی بخش دے گا کہ جس میں آرائش اور آرام اور سکون انہیں میسر آئے گا۔ وہاں حزن و ملال کا کوئی تصور نہ ہوگا۔ زندگی گزارنے والا ایسے مسرور اور پرسکون ہوگا کہ جب اس کی سوچ سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعامات کی بارش فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو شخص بلند کردار کا حامل ہوگا، کہ جس کے نامہ اعمال میں خیر ہی خیر ہوگی، تو قیامت کے دن اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اس کو صلے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی جنت کی شادمانیاں اور فرحتیں نصیب فرمائے گا۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جن لوگوں کے قیامت کے دن پلڑے میں کچھ نہیں ہوگا، ان کے پلڑے بھاری نہ ہوں گے، نیکیوں کے پلڑے خالی ہوں گے، تو انہیں ہاویہ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں پر ان بد نصیبوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کے پلڑے میں کفر اور شرک کی وجہ سے نیکیوں میں سے کچھ نہ ہوگا، اور ان کے بظاہر وہ اعمال کہ جو بظاہر بڑی بڑی نیکیاں دکھتی ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی حیثیت ایک تنکے جتنی بھی نہیں ہوگی، اور ان بد نصیبوں کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بڑا موٹا تازہ آدمی پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت مچھر سے بھی کم ہوگی۔ اللہ اکبر! اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کے نامہ اعمال میں سوائے جرائم کے
سوائے کفر و شرک اور گمراہی کے کچھ نہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں کس طرح قیامت کے دن اپنی نظر رحمت سے دور رکھے گا اور کس طرح ان پر اپنا قہر نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ترازو نصب کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اہل صلاۃ کو بلائے گا اور ان ترازوؤں پر تول کر انہیں ان کا اجر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے حجاج کو بلایا جائے گا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک خاص طبقے کو بلایا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ طبقہ اہل بلا کا طبقہ ہے۔ جب اسے بلایا جائے گا تو نہ تو کوئی ترازو نصب کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، بلکہ ان پر اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے اپنی رحمتیں اتارے گا۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد نقل فرماتے ہیں کہ اہل بلا کون لوگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اللہ کے عاشق ہیں، اس سے مراد وہ محبین ہیں، اس سے مراد اللہ کی رضا کے طلبگار لوگ ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی ساری زندگی کی ایک ایک سانس وقف کر دی، صرف اس تڑپ میں، اس جستجو میں، اس آرزو میں، اس امید میں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات نصیب ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شاید اس سے مراد یعنی اہل بلا سے مراد اللہ کے محب اور عاشق ہیں کہ جو اس کی نازل کردہ مصیبتوں پر بھی اسی طرح سے راضی ہوتے ہیں جس طرح سے وہ اس کی عطا کردہ نعمتوں پر راضی ہوتے ہیں۔ تو سامعین محترم، آپ نے دیکھا کہ سورہ القاریہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن خوفناک اور لرزہ طاری کرنے والی آوازوں کے متعلق ذکر کیا اور فرمایا کہ جب قیامت بپا ہوگی تو اس وقت انسان دیوانہ وار پروانوں کی طرح کبھی ادھر ڈول رہا ہوگا اور کوئی ادھر ڈول رہا ہوگا، سب کے ہوش اس دن وہ ختم ہو چکے ہوں گے، کوئی بھی شخص ہوش و حواس کے ساتھ سلامت نہیں ہوگا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ جب قیامت کے روز اس طرح کی کیفیت ہوگی تو پھر انسان بیچارہ جو ساری زندگی غرور، تکبر اور رعونت سے زندگی گزار رہا تھا، وہ بیچارگی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ القاریہ کے اندر اپنے بندوں کو ایک اہم پیغام دیا کہ میرے بندو، قیامت بہر صورت قائم ہونا ہے، قیامت کو ایک نہ ایک دن رونما ہونا ہے کہ جب کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا تو پھر اس روز تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ بس اس دن جس شخص کے نامہ اعمال میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں گے تو ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو، ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اس دن جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور جن کے نامہ اعمال میں سوائے کفر و شرک کے اور گمراہی کے اور نافرمانی اور سرکشی کے سوا کچھ نہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے حاویہ رکھی ہے، یعنی انہیں دوزخ کے اندر سخت ترین عذاب دیا جائے گا، اور وہ حاویہ وہ ایک دہکتی آگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن
ہماری نیکیوں کا پلڑا رب ذوالجلال اپنے فضل سے باری فرمائے اور ہمیں اپنے وعدہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں قیامت والے دن ان لوگوں میں سے نہ فرمائے کہ جن کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی بجائے کفر و شرک اور جرائم ہوں گے، جن کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو حاویہ جیسی دہکتی آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔